الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مبارک محفل میں ہمارے چند نئے مہمان تشریف لائے ہیں۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پر میری بائیں طرف جو ہیں جناب ڈاکٹر طالب حسین سیال، ہمارے ملک کے معروف اقبال شناس ہیں۔ میں ان کی بھی تشریف آوری جو ہے اس کو نہایت ہی گرامی جانتا ہوں۔ ابھی آپ نے تلاوت کلام اللہ مجید جو ہے اس میں سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے اس کی تلاوت سنی۔ آج ہماری مثنوی کے درس کا آغاز صفحہ نمبر 307 سے ہو رہا ہے، جو یقیناً آپ کے سامنے موجود ہے اور جس کا عنوان ہے در صفت پیر و مطاوعت کردن با او۔ پیر فارسی زبان میں جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک پیر وہ ہے جو سن و سال سے جو ہے عمر کے اس حصے میں پہنچتا ہے جس کو ہم سالمند کہتے ہیں، تو اس کو اصطلاحاً پیر تقویمی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ماہ و سال جو ہے وہ تقویم سے شمار کیے جاتے ہیں، تو اس لیے پیر تقویمی وہ شخص ہے جو کہ عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ بڑا ہو جائے۔ دوسرا پیر جو ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو راہدان ہو، راستہ جانتا ہو، اہل سلوک ہو، جو رہنما ہو، دوسروں کی رہنمائی کر سکے دین میں، شریعت میں، طریقت میں، تو اس کو بھی ہم پیر کہتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے پیر کی صفت و مطاوعت۔ یہ مطاوعت اور اسی وزن سے ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ مطابعت بھی ہے۔ مطاوعت و مطابعت دونوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، دونوں کے معنی پیروی کرنا ہے، کسی کی فرما برداری کرنا، کسی کی اطاعت کرنا، حکم ماننا۔ یہ لہٰذا ہمارا عنوان جو ہے وہ یہ ہوا کہ پیر کی کیا صفات ہونی چاہیے اور اس کی کس طریقے سے پیروی کرنی چاہیے، اس کے کون سے ایسے رہنما اصول ہیں جن کو ہم جو ہے اس کو اپنا سکیں۔ اے ضیاء الحق حسام الدین بگیر، یک دو کاغذ بر فضا در وصف پیر۔ ضیاء الحق اور حسام الدین ایک ہی شخص جو ہے اس کے دو نام ہیں، اور اس جگہ جو تیسرا ایک لفظ غائب ہے یا لکھا نہیں گیا شعری ضرورت کے تحت، وہ چلبی ہے۔ چلبی ان کا خاندانی نام تھا۔ ضیاء الحق حسام الدین چلبی، ہم جانتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ حضرت مولانا روم یا مولانا رومی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اپنی خانقاہ سے برآمد ہوئے، ان کے ساتھ احباب موجود تھے۔ جس بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک دکان جو تھی وہ زرکوبی کی تھی۔ زرکوب جو ہے یہ وہ پیشہ ہے، زرکوبی، جو چاندی یا سونے کے ورق بنائے جاتے ہیں، اور وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے اسے زرکوب کہا جاتا ہے۔
زرکوب کی دکان مجھے نہیں معلوم آپ کو اتفاق ہوا ہے یا نہیں، لیکن من شاهد هستم، من این را مشاهده کردم که چه صدایی از دکان زرکوبی برمی آید. زرکوبی کی دکان پر تمام اشخاص جو آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جو ہے ہتھوڑی ہوتی ہے. چکش در دستشون است و با چکش اون میکوبن، یک دفترچه‌ای هست و در اون تکه هایی از نقره یا از طلا موجود هست. از بس که اونها را میکوبن و یواش یواش تا اونها به شکل ورق در می آیند. وہ ایک ایسے ردم کے اندر وہ ہتھوڑی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک میوزک کا سما تھا. جس وقت جو ہے وہ مولانا روم اس دکان کے آگے پہنچتے ہیں تو اس موسیقی سے ان کو جو ہے وہ وجد طاری ہو گیا، اور مولانا نے وہی رقص جو ہے وہ شروع کر دیا، جس کو ہم رقص کے دوسرا نام جو ہے وہ پائیکوبی ہے. جس وقت صوفیانہ رقص ہوتا ہے تو وہ پائیکوبی ہوتی ہے، ان کا ایک ہاتھ اوپر جاتا ہے اور ایک پاؤں جو ہے زمین پر لگتا ہے. تو وہ شروع ہو گئی. دکان کے صاحب کا نام جو تھا صلاح الدین تھا، صلاح الدین زرکوب. صلاح الدین زرکوب اپنی دکان سے اٹھتا ہے اور وہ بھی باہر آ کر اس ہجوم میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر واپس اپنی دکان میں جا کر تمام کاریگروں کو وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ باہر جو ہے پائیکوبی جاری رہے گی، جب تک مولانا جو ہیں وہ وجد میں موجود ہیں، آپ نے اپنا کام نہیں روکنا. اور اس رقص کو ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک کا وقت جو ہے وہ ہو گیا. اذان عصر کو جو ہے مولانا نے وہ رقص کو جو ہے وہ ختم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مسجد کا رخ کیا، اور وہاں مولانا نے فرمایا یکی گنجی پدید آمد از این دکان زرکوبی، کہ اس زرکوب کی دکان سے مجھے ایک خزانہ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے، ایک خزانہ مل گیا ہے. زہی معنی زہی صورت، زہی معنی زہی صورت، یہی ظاہر ہے، یہی باطن ہے، یہی باطن ہے، یہی مبارک ہے. صلاح الدین زرکوب جو تھا اس نے اپنی دکان جو تھی اس کو خیرباد کہہ دیا صرف اس واقعے کے بعد. اس کے بعد اس نے اپنی دکان نہیں کھولی اور وہ حضرت مولانا کے مریدوں میں شامل ہو گیا. اور صلاح الدین زرکوب وہی شخص ہے جو کہ مثنوی معنوی کا کاتب بھی رہا ہے. مثنوی معنوی جو ہے اس کی جب پہلی جلد مکمل ہوئی تو صلاح الدین زرکوب جو تھے وہ اس عرصے میں بطور خلیفہ مولانا رومی جو تھے وہ اعلان اور مقرر ہو چکے تھے. مثنوی کی کتابت جو تھی وہ رک چکی تھی اس کی وفات کے بعد، اور پھر شومی قسمت سے وقت آیا کہ صلاح الدین زرکوب کی بھی وفات ہو گئی. جب صلاح الدین زرکوب کی وفات ہو گئی تو پھر جو دوسرا شخص جو تھا جس کو خلافت کا منصب دیا گیا وہ ضیاء الحق حسام الدین چلوی تھا. یہی جس کے نام سے جو ہے آغاز ہو رہا ہے. یہ شخص جو ہے 40 سال مولانا روم کی خدمت میں رہا، اور 40 سال کے خدمت جو ہے وہ پھر اس نے قلم بند بھی کی ہوئی ہے. تو مولانا کے خلفاء میں سے یہ ایک ایسا خلیفہ تھا کہ جس کو مولانا جو ہے جب اس کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ مولانا مرید ہیں اور یہ شخص جو ہے یہ پیر ہے. اے ضیاء الحق حسام الدین بگیر یک دو کاغذ بر فضا در وصف پیر،
تو آپ نے کہا کہ اے حسام الدین، تو ایسا کر کے اپنے پیر کی شان میں اگر تو کچھ اور 1-2 کاغذ اور زیادہ لکھ دو تو کیا ہی بہتر ہوگا۔ گرچہ جسمت نازک است تو بس نزار، نازک اور نزار دونوں صفت ایک ہی، کہتے تمہارا جسم جو ہے بہت نازک ہے، دبلا ہے، پتلا ہے۔ یہ کیا کیسے ہوتا ہے؟ ریاضت اور عبادت کے زیادتی کی وجہ سے جو ہے ان اشخاص روزے رکھنا، ریاضت کرنا، اس کی وجہ سے ان کے جسم جو تھے وہ کمزور تھے۔ تو حضرت مولانا اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے جسم جو ہے یہ بڑا نازک ہو گیا ہوا ہے، برنمید اور یہ جہان را بی تو کار، لیکن اس کے باوجود زندگی کا کاروبار جو ہے تمہارے بغیر چلتا نہیں۔ یہ پہلا صفحہ جو تھا یہ اس کا ابتدا تھی جو ہم نے ختم کیا۔ اس کے بعد اگلا صفحہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر وہی پہلے شعر کا تکرار ہے کہ گرچہ جسم نازکت را زور نیست، اگرچہ تیرے اس نازک جسم میں وہ قوت، وہ طاقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیک بی خورشید مارا نور نیز، لیکن ہماری یہ ہے، ہماری جو حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خورشید کے بغیر ہمارے پاس بھی کوئی روشنی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک پیر اپنے مرید کو خورشید کہہ رہا ہے، اس کو منبع انوار کہہ رہا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ ایک پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں کے لیے منبع انوار ہوتا ہے، وہ اس سے روشنی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی اس حسام الدین کی تقریم جو ہے مولانا روم کے نظر میں جو تھی وہ اس حد تک زیادہ تھی۔ گرچہ مصباح و زجاج گشتے لیک سرخیل دل و سر رشتے، یہ جو بیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے در حقیقت جو خانم عقیلہ خاتون نے تلاوت قرآن مجید کی تھی، یہ شعر جو ہے اس کا پہلا مصرع جو ہے قرآن حکیم کی سورہ نور جو ہے اس کی آیت نمبر 35 کی طرف یہی جو ہے یہ جملے میں اشارہ ہو رہا ہے۔ لفظ مصباح اور زجاج جو ہے یہ اسی آیہ شریف کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجہ کأنہ کوکب درری وغیرہ آگے۔ اس پوری آیت کے اس اقتباس کا ترجمہ یہ ہے جو کہ ہمارے اس بیت کا پہلا حصہ ہے کہ اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو۔ مصباح کے معنی ہے چراغ، اور چراغ شیشے میں ہو۔ زجاج جو ہے یہ شیشے کو کہتے ہیں۔ یہاں قرآن حکیم میں زجاج کہا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس دنیاوی زندگی میں آئیں تو ہمارے پاس چراغ ہوتا ہے، فانوس ہوتا ہے، یا ایک قندیل ہوتی ہے جس کے اندر شمع کو روشن کیا جاتا ہے تو وہ شیشے کی ہوتی ہے۔ تو یہ مصباح جو ہے یہ چراغ ہے، اور جو زجاجہ ہے وہ قندیل ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث نبوی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاح۔ حسین علیہ السلام جو ہیں یہ چراغ ہدایت ہیں، نہ فقط چراغ ہدایت بلکہ نجات کا سفینہ بھی ہیں۔ جو شخص شبیری کشتی میں سوار ہو گیا
اس نے نجات حاصل کر لی۔ سو مصباح اور زجاج جو ہے اس کو آپ نے جو ہے دیکھا کہ مولانا نے کس انداز میں جو ہے اس کو شامل کیا۔ البتہ اگر اس کی تھوڑی سی تفسیر کی طرف جائیں تو اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا اور نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی، پس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کی کتاب نور ہے۔ سورہ نور جو بیان کی جا رہی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے، اور دوسرا اس کی کتاب جو ہے اس کو بھی نور کہا گیا ہے۔ جس طرح چراغ اور بلب سے انسانی زندگی جو ہے وہ روشن ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ میں اب حدیث جو ہے وہ اس کو مزید نہیں پڑھتا اور ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ لیک سر خیلے دلو سر رشتے، کہتے اگرچہ تم بڑے کمزور ہو لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارا کام تمہارے بغیر نہیں چلتا، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ایک روشنی کے چراغ ہو، ایک روشنی کی قندیل ہو، نہ بلکہ یہ خیل جو ہے یہ کہتے ہیں کسی بھی گروہ کو، لشکر کو، اور سرخیل یعنی ایک لشکر کا رہنما۔ تو تم تو ایک جو ہے لشکر کے سپہ سالار بھی ہو، رہنما بھی ہو۔ و سر رشتے، رشتے جو ہے ہم دھاگے کو کہتے ہیں، ناخ جسے ہم کہا جاتا ہے، تو سر رشتے یعنی کسی ایک رشتے، کسی ایک دھاگے کا سرا، اس کی ابتدا جہاں سے کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ چون سر رشتے بے دست و کام توست، یہ جو رسی ہے، یہ جو دھاگا ہے، اس کا جو ایک سرا ہے وہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ و در ہو یہ عقد دل ز انعام توست، در کیا ہے؟ یہ دال اور رے جو ہے چھوٹا سا ایک لفظ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ در کے معنی دروازہ بھی ہے، در کے معنی اندر کے بھی ہیں، جس کو ہم بطور حرف اضافے پریپوزیشن کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ در فعل بھی ہے، دریدن سے، دریدن، درید، در، درندہ جو ہے یہ اسی سے جو ہے اس میں فاعل بنتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا۔ لیکن اگر دال کے اوپر جو ہے زبر کی بجائے ضمے لگا دیا جائے تو یہ لفظ در بن جاتا ہے۔ تو در سے مراد جو ہے وہ ہے سچا موتی، مروارید جسے ہم کہتے ہیں، گوہر۔ در جو ہے اس کی مفرد درے ہے، جو یہاں آپ کے سامنے استعمال ہوا ہے۔ درہائی یہ بھی جمع بن جاتی ہے مفرد، در کے بعد، در کے بعد اگر ہا لگائیں تو، لیکن عربی زبان میں در مفرد اور اس کی جمع درر ہے، دال رے رے، درر۔ اگر ہم نے در کی جمع لکھنا ہوگی تو وہ درر ہوگا۔ تو در ہوئے عقد دل ز انعام تو، اور دل کے ہار کے موتی تیرا انعام ہے۔ یہ تمام جو آپ یہ الفاظ آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، سب کے سب جو ہے ضیاء الحق حسام الدین چلبی جو ہے یہ اس کی توصیف میں جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور مولانا کی طرف سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ برنویس احوال پیر راہ دان، اب یہاں آپ کو پیر کی دوسری قسم، پہلی اور دوسری قسم کا تفاوت نظر آ جائے گا۔ تو یہاں مولانا اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اب آپ جو اس پیر کے احوال لکھو
جو کہ راہدان ہے، جو راستہ جانتا ہے اور لوگوں کو وہ راستہ بتاتا ہے، اس کے احوال کو قلم بند کرو۔ کیونکہ مولانا جو تھے ان کی جو تصنیفات ہیں وہ 3 تصنیفات ہیں۔ ایک تصنیف ان کی مثنوی معنوی ہے جو یہاں ہم ہر 15 دن کے بعد پڑھتے ہیں، مثنوی معنوی، جس کے بعض جگہ پر تو بتایا گیا ہے کہ 26,600 ابیات ہیں اس کی، یا پھر یہ ہے کہ 25,600 کچھ ہیں، 6 دفاتر ہیں اس کے۔ اس کے علاوہ دیوان کبیر اور دیوان شمس تبریزی، وہ بھی مولانا کی ہی تخلیق ہے، جس میں 50,000 ابیات ہیں، یعنی شعر موجود ہیں۔ اور پھر ان کے ملفوظات ہیں جس کا نام فیہ ما فیہ ہے۔ تو ملفوظات کا جو لکھنے کا طریقہ کار وہ یہی ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے تو حاضرین میں سے کوئی 1 یا 2 کاتب حضرات جو ہیں ان کو قلم بند کرتے جاتے ہیں۔ تو ملفوظات اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ کلمات جو کہ ایک شخص کی، ایک خاص شخص جو شیخ ہے، پیر ہے، اس کی زبان سے جو ادا ہوئے ہیں ان کو محفوظ کر لینا، یہی ملفوظات کہلاتے ہیں۔ اور مولانا کے ملفوظات میں فیہ ما فیہ جو ہے یہ بھی ہے۔ اب یہ جو حسام الدین ہے یہ کاتب بھی تھے، یہ تمام چیزیں جو تھے ان کو جو ہے وہ لکھتے تھے، اس لیے ان کو مولانا کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیر راہدان کی صفت میں بھی جو ہے وہ تو کچھ مزید لکھ۔ پیر را بغزین و عین راہدان، تم ایسا پیر جو ہے جس کو تم انتخاب کرو، اور نہ فقط انتخاب بلکہ تم اس پر یقین کرو کہ تمہارا پیر جو ہے وہ راہدان ہے، وہ جو ہے راستے کو جانتا ہے، کامل ہے، پیر کامل ہے۔ پیر تابستان نو خلقان تیر ماہ۔ اب یہاں مولانا نے جو ہے ایک بالکل جو ہے وہ مختلف مثال دی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ پیر تابستان، تابستان فصل گرما ہے، گرمیوں کا موسم ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیر کو جو ہے وہ گرمیوں کا موسم جان لو، یہ پیر جو ہے یہ سمر سیزن ہی ہے ایک۔ لیکن کیوں کہتے ہیں؟ پیر تابستانو خلقان تیر ماہ، پیر تو جو ہے وہ موسم گرما ہے، اور یہ جو خلق ہے، جو اس کے پیروکار ہیں، جو مرید ہیں، وہ جو ہیں وہ تیر ماہ ہیں۔ تیر ایرانی شمسی سال کے ایک مہینے کا نام ہے۔ نئے سال ایران کا شمسی سال 1402 شمسی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہم دوسرے مہینے اردی بہشت میں داخل ہو چکے ہیں۔ پہلا مہینہ جو ہے وہ فروردین کا ہے، دوسرا مہینہ اردی بہشت، اور تیسرا مہینہ جو ہے خرداد۔ یہ 3 مہینے جو ہے یہ بہار کے مہینے ہیں۔ ان 3 مہینوں کے بعد پھر چوتھا جو مہینہ ہے وہ تیر کا ہے۔ تیر کے مہینے میں جو گرمی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیر کو اپنے کو تم موسم گرما جان، اور جو جتنی مخلوق جو ہے وہ تیر ماہ ہے۔ خلق مانند شب اندو پیر ماہ، اور یہ جو خلق ہے، یہ جو پیروکار ہیں، یہ جو سالکان ہیں،
یہ سبھی جو ہیں یہ رات کی مانند ہیں، یہ تاریکی میں ہیں، اور ان کا جو پیر ہے وہ در حقیقت چاند ہے، ماہ ہے۔ ماہ ہم مہینے کو بھی کہتے ہیں، ماہ معشوق کو بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ قدیم فارسی میں جو ہے شہر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا تھا۔ 30 دن کا مہینہ، چاند کی مختلف قسمیں، سب کو ہم ماہ ہی کہتے ہیں۔ ماہ تمام جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مولانا جو ہے وہ موسموں کو درمیان میں لا کر ہمیں جو ہے وہ پیر کے بارے میں جو ہے مزید جو ہے وہ واضح فرما رہے ہیں کہ پیر تابستان و خلقان تیر ماہ، خلق مانند شبند و پیر ماہ، پیر بے مسابہ تابستان است۔ یہ جو پیر جو ہے آپ کا یہ بالکل موسم گرما کی طرح ہے۔ و مردم مانند تیر ماہ ہستن، اور لوگ جو ہیں وہ تیر کے بارے میں مردم همانند شبند و پیر همچون ماہ تابان۔ اگر ہم مریدوں کو رات تصور کر لیں تو پیر ایک چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہے، ان کو روشنی دینے والا جو ہے وہ پیر ہے۔ پیر و راہبر از اون رو کے وجود خام میں طالب و سالک را می پزد۔ اب یہ پیر جو ہے اس کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ جو سالک ہوتا ہے، جو مرید ہوتا ہے، وہ ابھی جو ہے ناپختہ ہوتا ہے طریقت کے تعلیم میں، اور گرمی کا موسم چونکہ اس میں حرارت ہوتی ہے، اکثر پھلوں کی رسیدگی جو ہے، جب پھل پکتے ہیں تو وہ گرمی کے موسم میں پکتے ہیں بہت سارے پھل۔ تو یہ جو پیر جو ہے اس کو جب انہوں نے کہا کہ یہ ایک تابستان ہے، مراد یہ ہے کہ یہ اپنے مریدوں کو جو ہے وہ ایک جو ہے پختہ حالت میں کرنے کا جو کام جو ہے یہ پیر کی طرف سے جو ہے وہ انجام ہوتا ہے۔ یہاں سالک اور سالکان جو ہیں وہ تمام کو انہوں نے خلقان کا نام دیا ہے۔ تیر کا مہینہ جو ہے اس سے موسم خزاں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم فارسی میں پائیز بھی بولتے ہیں۔ ہم فارسی میں تو پائیز یا خزاں دونوں استعمال کرتے ہیں، ہمارے اردو زبان میں ایک لفظ پت جھڑ بھی ہے۔ تو یہ پت جھڑ جو ہے یہ بھی بالکل فارسی میں یہی لفظ موجود ہے، اس کو ہم برگریزان بھی کہتے ہیں۔ بس پائیز، خزان، برگریزان، یہ موسم جو ہے اس کا آغاز تیر ماہ سے ہوتا ہے۔ تو پہلا مہینہ جو خزاں کا ہے اس کو ہم تیر ماہ کہتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کامل کی جو روح ہے وہ بالکل موسم گرما کی مانند ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ حرارت ہوتی ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ گداز ہوتا ہے، جس کو موسم گرما سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور جو عام انسانوں کی روح ہے، مردم عادی کی جو روح ہے، وہ مانند تیر، مہر ماہ، یہ ان مہینوں کی طرح ہے، ان میں وہ حرارت نہیں ہے جو کہ موسم گرما میں حرارت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں انہوں نے دو جو بوڑھے ہیں، دو پیر، ان کا تفاوت، ان کا فرق جو ہے وہ واضح کر دیا کہ ایک پیر تقویمی ہے جو سن و سال سے بوڑھا ہوتا ہے، اور دوسرا پیر جو ہے وہ شخص ہے جو کہ صاحب طریقت ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ علم ہے جو کہ اپنے مریدوں کو جو ہے اس سے مستفید کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کردیم بخت جوان را نام پیر،
کردیم بخت جوان را نام پیر. بخت اقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قسمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بخت کا لفظ جو ہے یہ شوہر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے اگر کسی بچی کو دعا دینی ہو تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ خوش بخت سفید بخت بشوید، تمہیں اچھا شوہر ملے. خانہ بخت رفتن یعنی لڑکی کا سسرال چلے جانا، شوہر کے گھر چلے جانا. تو بخت جو ہے اقبال ہے، بخت شوہر کے لیے ہے، بخت جو ہے عزت ہے، عروج ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ کردیم بخت جوان را نام پیر. یہ جو اقبال جو ہے اس کا نام میں نے جو ہے وہ پیر رکھ دیا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کوز حق پیر است نا از ایام پیر. کہنے لگا یہ جس کا نام میں نے بخت رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ سن و سال سے بوڑھا نہیں ہوا. یہ وہ نہیں ہے کہ ایسے اس کے عمر زیادہ ہو گئی ہے تو یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو حق تعالیٰ نے جو ہے بزرگی دی ہے، اس کو علم سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ اس کے بخت کا، اس کے اقبال کی بلندی جو ہے وہ بیان کی ہے. او چنان پیر است کش آغاز نیست. وہ ایک ایسا پیر ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. یعنی ہم اس کو ابتدا، مبتدی وہ شخص ہوتا ہے جب بھی کوئی ایک شخص جو ہے کسی ایک مسلک سے دوسرے مسلک میں بھی چلا جائے تو اسے بھی مبتدی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جب اس مسلک میں جاتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں. ہم انگریزی میں ایسے شخص کو نووس کہتے ہیں کہ وہ ہاں شین جو ہے ضمیر ہے اور کہ جو ہے کہ وہ. اوچنان پیر است کش کہ اسے دیکھیں نا کہ اس کو جو ہے ابتدا نہیں ہے. باچنان در یتیم انباز نیست. در یتیم وہ ایک ایسا در یتیم ہے، حسام الدین کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے. در ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ در ہم موتی کو کہتے ہیں، مروارید کو کہتے ہیں، پرل کو کہا جاتا ہے. در یتیم اس موتی کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی بڑا ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک ان کا نام جو ہے در یتیم بھی کہا گیا تھا کہ اس جیسا ان جیسا اور کوئی نہیں ہے. ہر لحاظ سے، چاہے ان کے حسن کو دیکھ لیں، ان کے اخلاق کو دیکھ لیں، ان کی تعلیمات کو دیکھ لیں، ان کے درجات کو دیکھ لیں، ان کی ولادت جو کہ آفرینش کائنات سے پہلے ان کی جو ہے وہ ولادت موجود ہے، یہ تمام چیزیں دیکھیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو ان کو بھی در یتیم کہا جاتا ہے. یہاں در یتیم جو ہے انہوں نے بتایا گیا کہ یہ ایک در بہت ہی اعلیٰ قسم کے، جیسے ہیروں میں ہم کہتے ہیں نا کہ کوہ نور جو ہے اس جیسا کوئی اور ہیرا نہیں ہے، تو وہ سچا موتی جس جیسا اور کوئی مروارید نہ ہو اسے ہم در یتیم کہتے ہیں. عربی زبان میں سورہ الرحمن میں جو ہے مروارید کے لیے لفظ لولو استعمال کیا گیا ہے. اللولو والمرجان، مرجان سرخ رنگ کے موتی ہوتے ہیں اور یہ لولو جو ہے یہ مروارید ہے، جس کو قرآن مجید بھی جو ہے وہ اپنے خاص نام سے جو ہے اس کو یاد کرتا ہے. خود کوی تر می بود خمر کهن. خمر شراب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. خمار
شراب بیچنے والے کو کہا جاتا ہے۔ خمار وہ مستی ہے، وہ نشہ ہے جو شراب پینے سے مل جائے۔ خمار، خمار بظاہر املا ایک جیسی ہے، لیکن دیکھیں اگر ہم زبر اور زیر اور پیش کا فرق کریں تو اس کے معنی میں جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب ہم خمر کہتے ہیں تو وہ بادے ہے، شراب ہے، اور جب ہم خمر کہتے ہیں، خمر ہے، تو وہ مٹکا بن جاتا ہے، مٹی کا مٹکا چھوٹا سا، جس کے لفظ سبو بھی ہے۔ البتہ یہ شکلاً جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ تو خود کبھی ترمی ببد خمر کہن، یہ جو کہن سے مراد ہے قدیم، پرانی، خمر کہن پرانی شراب، جو پرانی شراب ہوتی ہے یہ زیادہ نشہ آور ہو جاتی ہے یا زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ خاصے ان خمری کے باشد ملدن، اور یہ خاصہ اور یہ خاصیت اس شراب کی ہے جو کہ ملدن ہو۔ ملدن جو ہے یہ نسبت ہے حضرت حق سے۔ ملدن یہ قرآن حکیم میں جو ہے باقاعدہ یہی لفظ جو ہے استعمال کیا گیا۔ سورہ الکہف میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 65 جو ہے، اگر ہم اس کی تلاوت کریں تو اس میں ہمیں جو ہے یہ لفظ جو ہے ملدن جو ہے وہ ملے گا، یعنی جو چیز حضرت حق الہی سے متعلق ہو، تو وہ علم جسے علم لدنی یا دانش لدنی کہا جائے وہ علم الہی ہے۔ لہٰذا علم الہی کا حصول جو ہے وہ کسب سے نہیں ہوتا، اکتساب سے نہیں ہوتا، یہ وہبی ہوتا ہے۔ وہب وہ ہے جو عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ علم لدنی جو ہے یہ کس شخص کو ملا تھا؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی جو تھا وہ ملا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو بھی بہت ساری چیزوں کا جو علم نہیں دیا گیا تھا، حضرت خضر جو ہے ان کو وہ علم موجود تھا۔ حضرت خضر کو کیوں حضرت خضر کہا؟ خضر کے معنی سبز کے ہیں، کہ وہ ایک دفعہ ایک جگہ جا کر بیٹھے، جب وہ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو چکی تھی، اس لیے انہیں جو ہے وہ جو ہے حضرت خضر کہا جاتا ہے۔ تو وہ علم جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ علم لدنی تھا۔ قرآن حکیم کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 65 میں جو ہے باقاعدہ ذکر ہے کہ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ وہ علم الہی، اسے ہم علم لدنی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر وہ ایک خاص رحمت فرمائی، اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت بھی لی ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو کہ نبی کو ہوتا ہے، لیکن جس وقت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف پیغمبر ہے، ایک دوسری طرف ایک عام بندہ جو ہے اس کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ خاص عطا ہوئی تھی۔ اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہرہور تھے، بعض تکوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا،
موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم لدنی سے نوازتا ہے۔ حضرت خضر نبی نہیں تھے لیکن وہ علم لدنی جو تھے وہ اس سے مزین تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم جو تھا یہ عطا فرمایا تھا۔ پیر را بگزین، اپنے پیر کا انتخاب کر کہ بی پیر ان سفر، یہ جو زندگی کا سفر چل رہا ہے یہ بغیر استاد کے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ اس زندگی کے سفر کو صحیح گزارنا چاہتے ہو تو پھر ایک پیر کا انتخاب کرو، ایک رہنما جو ہے اس کا انتخاب کرو۔ پیر را بگزین کہ بی پیر ان سفر، کیونکہ بغیر پیر کے یہ زندگی کا جو سفر ہے ہست بس پر آفت و خوف و خطر، اور یہ جو زندگی کا سفر ہے اس میں پھر آپ کو مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، بہت چیزوں کا سامنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایک پیر کے ساتھ ساتھ اس کے دامن کو پکڑ کر چل رہے ہیں تو ممکن ہے آپ بہت ساری جو ہے آفات سے، آلام سے جو ہے وہ فارغ ہو سکیں، آپ ان سے بچ سکیں۔ یہاں شرک کی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ ہے کہ آپ وسیلے کے لیے کسی کو بھی عام زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی استاد کے بغیر ہم کوئی علم جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں یقینی طور پر ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ایک استاد کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کیا کہا تھا بلے شاہ سر، بنا مرشدہ راہ نہیں، ہاتھ آمدے دوداں باز ہے پک دی کھیر نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بغیر پیر کے معاملہ جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آپ اچھی کامیاب زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو تو پیر کو انتخاب کرو، اور وہ پیر جو ہے جو کہ راہدان ہوتا ہے، جو راستہ جانتا ہے۔ کون سا راستہ؟ ان راہی کے بارہا تو رفتے ای، بی کلاوز اندرون آشفتے ای۔ یہ وہی راستہ ہے، زندگی کا راستہ، جو عام حالات میں ہم کئی دفعہ اس سے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ راستہ بغیر کسی رہنما کے گزارا ہو، وہاں سے گزرے ہوں، اور اگر آپ کے پاس کلاوز ہو، ایک رہنما ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا وہ بغیر رہنما کے وہاں سے گزر کرنا اور ایک رہنما جو ہے اس کے سائے میں وہاں سے گزرنا جو ہے اس میں یقیناً جو ہے یہ فرق ہوگا۔ پس رہی رو کہ نہ دیدستی تو ہیچ، لیکن ایک ایسا راستہ بھی ہے جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ پس رہی رو کہ نہ دیدستی تو ہیچ، ہن مرو تنہو کہ ز رہبر سر مپیچ، ایسا راستہ جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ تو مولانا روم جو ہے یہاں توصیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ راستہ اکیلے طے مت کرو۔ وہ راستہ جو تمہارے لیے نیا راستہ ہے، کسی رہنما جو ہے اس کی رہنمائی کے اندر جو ہے اس راستے پر چلنا جو ہے وہ شروع کرو۔ گر نہ باشد سایہ اوبر تو گول، اب پھر مرید کو، ایک عام شخص کو جو ہے وہ خطاب فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگلا پیج ہے نا، ایک پیج اور ہے نا، جی ایک، اچھا جی ٹھیک ہے۔ ہر کہ او بھی مرشدو در راہ شد۔ ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو جزوے آپ کے پاس ہیں یہ مثنوی مانوی کے وہ ان نسخ میں سے ایک نسخہ ہے جو کہ ہندوستان میں جو تھے
ان کی سب سے پہلے طباعت ہوئی۔ تو قدیم زمانے میں چونکہ چھاپا خانہ نہیں ہوتا تھا تو خطاطی کی جاتی تھی، تو کئی نسخ جو تھے ان میں کئی شعر ہوتے تھے، کئی نہیں ہوتے تھے۔ اتفاق سے یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس میں یہ شعر نہیں ہے جو اب آپ کے سامنے ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ ہر کہ او بھی مرشدی در راہ شد، ہر وہ شخص جو بغیر کسی مرشد کے جو ہے کسی راستے پر چل پڑا، بغیر استاد کے کسی راستے پر چلے، ہم مرشد کے بجائے استاد لے لیتے ہیں، پیر کی بجائے جو ہے ایک ٹیچر کو لے لیتے ہیں۔ او ز غولان گمراہو در چاہ شد، غول جو ہے یہ ہم دیو کو کہتے ہیں، شیطان کو بھی کے لیے بھی لفظ غول جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ شخص جو تنہا اگر کسی راستے پر چل جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اسے اس راستے میں شیاطین سے واسطہ پڑ جائے اور وہ اس کو جو ہے سیدھے راستے سے انحراف کی طرف لے جائیں۔ آپ جو ہے وہ تو سیدھے راستے پر ہی چل رہے تھے، لیکن شیطان جو ہے وہ تو اس کا تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے تیرے بندے کو سیدھے راہ پر رہنے ہی نہیں دینا، تو عین ممکن ہے کہ شیطان سے آپ کا واسطہ پڑ جائے، غول سے واسطہ پڑ جائے۔ اگلے شعر میں مولانا جو ہیں وہ خطاب کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ گر نباشد سایہ پیر اے فضول، میرے پاس جو یہ نسخہ ہے یہاں فضول کی بجائے گول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ گول، فضول، گول در حقیقت دھوکے کو کہا جاتا ہے، گول خوردن، گول دادن، اور فضول جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ ایک چیز بے سود ہے۔ تو کوئی بھی دونوں میں سے کوئی الفاظ یہاں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ لفظ جو ہے یہ گول ہو تو اس کے کون سے معنی ہو سکتے ہیں؟ گول کے معنی جو ہے احمق کے بھی ہیں، کسی شخص کا جو کہ عقل سے عاری ہے، نادان ہے، کودن ہے، ابلہے ہے، احمق ہے، اسے بھی ہم گول کہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دھوکے کے لیے بھی لفظ جو ہے حقہ جسے ہم کہتے ہیں، لفظ گول جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سو گر نباشد سایہ پیر اے فضول، اے فضول شخص اگر تم پر پیر کا سایہ نہ ہو، پیر کے تمہارے سر پر پیر کا ہاتھ اگر نہیں ہے، بس ترا سرگشت دورد بانگ غول، تو پھر تو شیطان جو ہے وہ تمہیں ضرور پریشان جو ہے وہ کرے گا، کیونکہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک شخص کی حفاظت میں ہیں تو وہ حفاظت جو ہے وہ تمہاری پناہ گاہ کا کام کرے گی، اور جو شیطان ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ سے پرے رہے گا۔ غولت از راہ افگند اندر گزند، یہ جو شیطان ہے یہ راستے میں جو ہے تمہیں تنگی تکلیف دے گا، گزند پہنچائے گا۔ از تو داہی تر درین رہ بس بدند، اور تمہارے سے جو ہے زیادہ دانا تر، زیرک تر انسان بھی اس دنیا، داہی جو ہے وہ کہتے ہیں زیرک شخص کو، عقل مند شخص کو، دانا کو کہتے ہیں۔ اے شخص تو جس راستے پر چل رہا ہے تیرے سے بھی دانا تر لوگ وہاں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کامیابی چاہتے ہو تو تم جو ہے اپنے سر پر کسی سائے کو رکھو، وہ سایہ تمہارے سر پر کسی پیر کا ہونا چاہیے، راہبر کا سایہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ تمہارے سر پر ہونا چاہیے۔ غولت افگند راہ افگند اندر گزند از تو داہی تر درین رہ بس بدند، اور تو اس سے زیادہ لوگ چالاک جو تھے وہ بھی اس راستے میں موجود تھے۔ یہ جو ہے یہ یہاں در حقیقت مولانا روم جو ہے قرآن حکیم کی سورہ رعد جو کہ قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے
اس کی آیت نمبر 7 کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ ہے الرعد اور آیت شمار 7 نمبر ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ قوم میں عاد سمود کے لیے، کسی کے لیے شعیب آ گئے، کسی کے لیے دوسرے پیر آ گئے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے رسول خدا بھیجے گئے جو کہ آخر الزمان تھے، رحمت للعالمین تھے۔ تو ہر زمانے میں ہر کسی قوم کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ایک ہادی جو تھا وہ بھیجا۔ اسی سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں جس کا اختتام ہوتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، ہر ایک قوم کے لیے جو تھا ایک ہادی جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس کے بارے میں مزید میرے سامنے کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حالات اور ضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات جو تھے وہ عطا فرمائے۔ یہ جو کفار تھے یہ تو بڑے بڑے عجیب عجیب ان کی ڈیمانڈیں ہوتی تھیں کہ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں۔ جیسے ابو جہل نے کہا کہ یہ جو پتھر ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کلمہ پڑھ دیا تھا ان کے ہاتھ میں۔ میں نے ایک جگہ فارسی زبان میں تربوز جو ہے اس کو ہندوانہ کہا جاتا ہے۔ ہندوانے ابھی آج کل اس موسم کا پھل ہے۔ ایک چھوٹا سا جنگلی پھل ہے جس کو تما کہتے ہیں، انگریزی میں اسے کولوسائن کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی کڑوا پھل ہوتا ہے۔ اس کی شکل جو ہے وہ تمے کی بالکل جو ہے وہ ہندوانے کی مانند ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے شکل ویسی ہوتی ہے۔ اس کو فارسی زبان میں ہندوانے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ میں اتفاق سے میں اس کو یادداشت نہیں کر سکا کہ میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا، تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ابو جہل سے مٹ بھیڑ ہوئی، تو اس نے وہ تربوز آپ کے آگے کر دیا، تو کہنے لگا کہ کیا ممکن ہے کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بدل جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہو سکتا ہے۔ تو جب اس کو ابو جہل نے چیرا تو وہ کڑوا ہو گیا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے اس تمے کو ہندوانے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اس کو اندرائن پھل بھی کہا جاتا ہے، اندرائن پھل، تما، اور یہ ادویات میں جو ہے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کئی معجزات ہیں، بہت سارے ایسے معجزات ہیں کہ جو آپ کو بظاہر جو ہے وہ ان کا حصول کئی جگہ ممکن نہیں، یا کچھ بہت کم کتابوں میں وہ ملتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ یہ صفا و مروہ جو ہیں ان کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس کو سونے کا بنا دیں آپ، یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں۔ جب ان کی خواہش کے مطابق معجزہ صادر کر کے نہ دکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر تیرا کام صرف انداز و تبلیغ ہے، وہ تو کرتا رہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے تبلیغ کی، اور کتنے 80 بندے تھے یا کتنے جنہوں نے ایمان لائے، اتنا عرصہ زندگی کا، لیکن ان کا مشن جاری رہا۔ آخر کار وہ بیچارے مجبور ہو گئے، جو بھی کشتی بنائی انہوں نے جو کچھ کیا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ
لوگوں کو راستہ دکھانا اور باقی دوسرا کام تم خدا پر چھوڑ دو۔ یا پھر یہ ہے کہ ہر قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی ضرور بھیجا۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا، لیکن سیدھے راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے ہر قوم کے لیے پیغمبر جو ہے وہ آیا۔ اور یہی بات جو ہے یہ سورہ فاطر جو ہے قرآن حکیم کی، سورہ فاطر میں آیت نمبر 24 جو ہے اس کے اندر جو ہے جو آیا ہے آخر پر، اور وہ یہ ہے کہ ہر امت میں ایک نذیر ضرور آیا ہے۔ نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے پہلے آیا سورہ جو اپنا رعد میں کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی آیا، تو سورہ فاطر میں کہا گیا کہ ہر قوم کے لیے ایک نذیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ از نبی بشنو دلال رہروان۔ اب یہ آپ لفظ جو دیکھ رہے ہیں یہ نون کے اوپر ضمے ہے، پیش ہے، نبی۔ اگر اس کے اوپر فتح ہوتی، زبر ہوتا، تو یہ نبی ہوتا، پیغمبر ہوتا، لیکن جب نبی ہوگا تو اس سے مراد قرآن ہے۔ سو قرآن حکیم جس کو ہم نبی کہتے ہیں، اور اگر یہ نبی ہوتا تو اس سے مراد جو تھی وہ پیغمبر ہوتے۔ از نبی بشنو دلال رہروان، راستہ چلنے والوں کی گمراہی قرآن سے جو آپ پڑھیں۔ ہمیں قرآن میں بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ ایسے ملتے ہیں جو قومیں گمراہ ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور مختلف عذاب سے وہ پھر قومیں جو ہیں اس جہان سے جو ہے وہ معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کہچشن کرد ان بلی سے بدروان، اور وہ قومیں جو بدرا ہوئیں در حقیقت وہ جو تھی وہ شیطان کا شکار ہو گئی، شیطان کو جب اس کے دھوکے میں آ گئی اور وہ جو تھے سیدھے راستے سے ہٹ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان قوموں کا نشان تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ 100,000 سال راہ از جاد دور، بردشن و کردشن ادبار و اور۔ 100,000 سے مراد ہے لاکھوں، ہزاروں۔ 100,000 سال راہ از جاد دور، سیدھے راستے سے لاکھوں سال کی مسافت پر دور۔ شاید وہ نوری سال کی بات ہو رہی ہو، لاکھوں سال کی بات ہو، تو یہ جو ہے مولانا نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ بردشن و کردشن ز ادبار، ادبار لفظ ادبار ہے، تو ادبار و اور، اور دو معنی میں ہے۔ اور احول کو بھی کہتے ہیں، آنکھ سے جو آری ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور اوریان کو بھی کہا جاتا ہے، اور اوریان بھی ہے، اور ادبار جو ہے چودہ۔ ایک الف کا فرق ہے، عین واو رے سے پہلے اگر ایک الف کا اضافہ ہم کر دیں تو یہ اعور بن جائے گا۔ تو اعور جو ہے یا اور بھی اسے کہا جاتا ہے روانی کے اندر، تو اعور سے مراد یک چشم، جس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اس کو ہم اعور یا اور بھی کہتے ہیں۔ یا پھر وہ شخص جو لخت ہے، لخت سے مراد اوریان ہے، ننگا ہے، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ اوریان اور استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ لفظ جو لخت ہے، اس کو اگر ہم لخت پڑھیں گے تو ٹکڑا اس کے معنی آ جائیں گے. صرف ایک زبر اور پیش جو ہے اس کی تبدیلی سے جو ہے اس کے معنی میں جو ہے وہ فرق آ جائے گا. بردشن و کردشن ز ادبار اور استخوان هاشون ببین و مویشون. استخوان ہڈیاں، استخوانشون ببین و مویشون، ان کی ہڈیاں اور بال دیکھ لے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، گوشت پوست یہ چیزیں تو کیڑے کھا جاتے ہیں، لیکن ہڈیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں. اس کا جو اسکلیٹ ہے، جو اس کا اسکیلیٹن جو ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. عبرتی گیرو مرون خرسویشون، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے جو ڈھانچے ہیں مردوں کے، ان سے عبرت حاصل کر. دیکھو یہاں کون کون سے بڑے بڑے عقل مند حضرات بھی آئے، داعی لوگ آئے اور چلے گئے. آپ دیکھو اور ان سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرو. اور اپنے گدھے کو ان کی طرف مت ہانکو، یعنی ان کا راستہ مت اختیار کرو، ان کے راستے پر چلو. بلکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں جو ہے ہم سبا مثانی جسے ہم کہتے ہیں، وہ 7 آیات جس کو 2 بار جو ہے ہر ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر اس کا اختتام جو ہے وہ دعالین پر جو ہوتا ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلا کے جس راستے پر جو ہے وہ لوگ جو ہے تمہارے منحرف لوگ نہیں چلے ہیں. گردن خرگیر و سوئے راہ کش، کہ تو اپنے گدھے کی گردن جو ہے اس کو کھینچ اور سیدھے راستے کی طرف اس کو ہانک دے. سوئے راہ بانان و راہ دانان خوش، اور اپنے گدھے کو اس طرف، اپنی سواری کو اس طرف کر جس طرف جو راہدانوں کا راستہ ہے، ان کا راہبروں کا راستہ ہے، یہ اس طرف ان کو لے کر جا. شیطانوں کے راستے کی طرف جو ہے تم ان کو مت لے کر جا. گر یکی دم تو بے غفلت اس سے اوپر بنا. ہن محل خرہ و دست از وی مدار. ہین یہ تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. علا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ہین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. علا تو حضرت حافظ کے دیوان کی ابتدا ہی اسی لفظ سے ہوتی ہے، علا یا ایھا الساقی ادر کاسن و ناولھا. تو خبردار، یا جب کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہین کا لفظ ہے یا علا ہے. محل یہ لفظ جو ہے یہ حلیدن ہے، مصدر، اس کا ریشے جو ہے ہل کا، یہ میم جو ہے یہ در حقیقت ایک پیشوند ہے، پیشوند نفی ہے. قدیم فارسی میں حرف میم جو ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو متروک ہو کر نون نے اس کی جگہ اختیار کر لی. جی یہ جو لفظ مکن جو ہے اب بھی پشتو زبان میں جو ہے رائج ہے. پشتو میں اب بھی کہتے ہیں مکوا، مت کر، مکن. پشتو جو ہے یہ فارسی زبان کی ہی ایک قسم ہے. جی پشتو، بلوچی، سغدی، مادرشون فارسی ہست، ان سب زبانوں کی ماں جو ہے وہ فارسی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے اب بھی جو ہے ممکن ہے ہمارے میں ڈاکٹر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ان کی جو مادری زبان ہے وہ دری ہے، تو دری میں جو ہے اب بھی وہاں یہ میم کا نفی کے لیے میم کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے پشتو میں جو ہے مکوا استعمال کیا جاتا ہے، مکن استعمال کیا، لیکن اب مکن کے بجائے نکن استعمال کیا جاتا ہے.
تو یہ لفظ جو محل ہے یہ اصل میں ناہل ہے. حلیدن کے لیے جو ہے یہ لفظ آیا ہے. 15 نمبر. ہن محل خر رو و دست از وی مدار، خبردار گدے کو نہ چھوڑ اور اس کو آزاد نہ کر. حلیدن کے معنی ہوتا ہے رہا کرنا. محل یعنی اس کو رہا مت کر، اس کو مت چھوڑ. رہا مکن زن کے عشق او سوئے سبززار، کیونکہ اگر تمہارے دل میں اپنے پیر کا عشق موجود ہے تو پھر یہ تمہیں سبززار کی طرف لے جائے گا، اور اگر تو شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ تمہیں بیابان کی طرف لے جائے گا، دوزخ کی طرف لے جائے گا، آتش کی طرف لے جائے گا. گر یکی دم تو بے غفلت واہلیش، یہ در حقیقت شین جو ہے یہ یہاں بطور ضمیر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا ریشے جو ہے وہ واہلیدن ہے. حلیدن اور واہلیدن، یہ اہلیش نہیں ہے، یہ واہلیش ہے. اس کے معنی بھی رہا کرنے کے ہی ہیں، دونوں ہم معنی ہیں. گر یکی دم تو بے غفلت واہلیش، او رود فرسنگ ہو سوئے حشیش، اگر تو غفلت سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آزاد کر دے اپنی سواری کو. او رود فرسنگ ہو سوئے حشیش، تو وہ میلوں گھاس کی جانب چلا جائے گا. آپ تھوڑی دیر بے راہ روی کے لیے یا شیطان کے پیچھے چھوڑ دیں، اپنی سواری کو آزاد کر دیں، تو وہ جو ہے اپنی گھاس چرنے کے لیے آپ سے بہت دور چلا جائے گا، اصل راستے سے ہٹ جائے گا. فرسنگ جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے، فاصلے کے پیمانے کے لیے قدیم زمانے میں فرسنگ استعمال ہوتا، جبکہ بعد میں پھر میل آ گیا، پھر کلومیٹر آ گئے، تو فرسنگ جو ہے یہ قدیم ایک پیمانہ ہے. فرسخ بھی ہے، فرسنگ بھی ہے. دشمن راہ است خرمست علف، ای بسا خربنده را کرده تلف. دشمن راہ است خرمست علف، گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے، کیونکہ گدھے کو تو جس طرف گھاس نظر آئے گی وہ اس طرف بھاگ جائے گا. علف جو ہے یہ ہم گھاس کے لیے استعمال کرتے ہیں. الاف شدن هم خانم یہ اصطلاحی هست که الاف هم کردید، این چه معنی هست؟ الاف شدن یعنی سرگردان شدن است. نمیدونم چیکار یا به من نمیتونی بگی من باید چیکار چی کار کنم؟ الاف شده. You disturb my time. و My call or whatever. صحیح، خیلی ممنون. دشمن راه است خرمست علف، ای بسا خربنده را کرده تلف، اور بہت سے اناڑیوں کو اس نے ہلاک کر دیا. خربندے جو ہے، خربندے فارسی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو گدھے کی دیکھ بھال کرنے والا ہو. جیسے گھوڑے کو دیکھ بھال کرنے والے کو سائس کہا جاتا ہے، اس کے لیے ایک اور لفظ مہتر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے فارسی زبان میں. تو خربندہ دو آدمی جن کا ایک تو یہ ہے کہ جو اپنے گدھے کی خدمت خاطر کرنے والے ہیں، دوسرا وہ جو گدھے کرائے پر دیتے ہیں، انہیں کہ خرب اجارے میدان بے مردم، انہیں بھی خربندے کہا جاتا ہے.
گر ندانی راه هر آنچه خر بخواست، اگر تجھے اس راستے کا علم نہیں ہے جو تمہارا گدھا چاہ رہا ہے. گر ندانی راه هر آنچه خر بخواست، عکس ان کن خود بود ان راہ راست. جو کچھ گدھا کر رہا ہے تمہیں پتہ ہے کہ وہ تو ایک لالچ کے پیچھے، گاس کے پیچھے اتر جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ تم اس کی پیروی کرنے کے بجائے اس کے برعکس کر. جو اس کے برعکس ہوگا وہ سیدھا راستہ ہوگا. جو پر کام وہ گدھا کر رہا ہے، وہ بیوقوف جہاں جو خلق جو ہے، یہ جانور کر رہا ہے، اس کی پیروی نہ کر بلکہ اس کے برعکس کر، تو پھر کامیابی جو ہے وہ تمہارا راستہ جو ہے وہ دیکھے گی. اب اس کے بعد ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بالکل اس کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ کمنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کے سکہ ہونے کے بارے میں جو ہے تائید نہیں ہوئی. اور وہ حدیث کیا ہے کہ شاوروہن پس آنگہ خالفو. ہننا کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں جو ہے تانیث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر مرد ہوگا تو ہوا، اور اگر عورت ہے تو ہننا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ ہے شاوروہن، آپ ان خواتین سے مشورت کرو، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. 18 شاوروہن پس ہونگا خالفو. آپ میں معذرت چاہتا ہوں، خواتین سے معذرت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں. جی آپ خواتین سے مشورت کریں اور پھر اس کے مخالف چلیں. بظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث ہے. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. شاوروہن پس ہونگا خالفو و ان من لم یحسہن تالفو. اور جو شخص اس کے خلاف نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہم نے سنا تھا کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں جی، تو میرے لیے یہ تمام حصہ جو ہے یہ سارا بڑا محترم حصہ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں کتاب میں پڑھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کتاب اس حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہے. ترجمہ یہ ہے کہ پہلے عورتوں سے مشورہ کرو، پھر اس مشورے کے خلاف کرو، کیونکہ جو شخص ان کے خلاف نہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ عورت کے ضعیف العقل ہونے پر یہ دلالت کی گئی، لیکن اس حدیث کی طرف اشارہ ہے شاورہن و خالفہن. لیکن احیاء العلوم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 میں مصدر بلفظ کیل نقل شدے جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام غزالی کے نزدیک یہ حدیث ہی نہیں ہے. احیاء العلوم کی شرح یعنی اتحاف السادۃ المتقین میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 356 میں اسے حضور پاک کی نسبت سے صریحاً انکار کیا گیا ہے کہ رسول خدا ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے، یہ غلط ہے. اور مؤلف لولو المرسوع جو ہے، جو کہ صحیح بخاری کی احادیث میں سے انتخاب ہے، تو اس میں بھی اسی چیز کا اعادہ کیا گیا ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ پڑھنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کا ایک حصہ تھا، لیکن اس کی توضیح جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر. بے فرمائید خانم. اگر میں غلط نہ کہوں، میں نے پڑھی کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو کوئی کام کرتے تھے حضرت عائشہ سے سلام مشورہ کرتے تھے. جی جی، اور اس سے اور بڑھ کر کیا ہو سکتا نہیں. اب یہ دیکھیں ہم نے اس کی تردید موجود ہے کتابوں میں. ایران میں یہ کہتے ہیں، جی اپنے بڑے کہتے ہیں کہ آپ عورتوں سے پوچھو پھر الٹا کرو. ایک اور چیز جتنا امہات المومنین کو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم امہات المومنین کی کئی بھی باتوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا واقعہ ہے جب نبوت نازل ہوئی, وہ ایک واقعہ میرا خیال ہے یہ سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے جو حضرت ماشاءاللہ انہوں نے دلاسا دیا. جسٹ ون تھنگ, سوری. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے ام المومنات میں سے محدثہ گزری ہیں, بہت ساری احادیث جو ہیں ان سے جو ہے وہ منسوب ہیں. تو بہرحال یہ ضمناً چونکہ ایک حصہ تھا اس بیعت کا, تو اس لیے پڑھنا ضروری تھا. ان کے خلاف کرو کو بتایا با هوا و آرزو کم باش دوست بس مولوی صحیح همه چیزا رو نگفته. نه بعضی چیزا هستن که باید ایراد گرفت. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز صحیح کہی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ مثلا وہ پچھلے دنوں میری کتاب آپ کے پاس پہنچی ہوگی جو جبر و اختیار ہے. تو جبر و اختیار کے اندر ایک باب ہے قتل امیر المومنین. اب قتل امیر المومنین میں جو ابن ملجم ہے اس کو یہ علم تھا کہ امیر المومنین کا قتل جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے ہونا ہے. تو وہ امیر المومنین کی خدمت میں چلا جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں. ابھی کیوں قتل کر دیں؟ کہ جی مجھے پتہ ہے کہ آپ کا قتل میرے ہاتھ سے ہونا ہے, تو میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ یہ ہے کہ اگر میں قتل کسی کو کروں گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا, اور مجھے جو قتل کرے گا وہ پھر جائے, وہ جانے اس کا کام. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم کسی قتل سے پہلے اس کا قصاص کا ہمارے میں کوئی لین دین نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو سکتا. جو قضا ہے وہ قضا کے مطابق ہوگا, تمہاری قضا جب آئے گی تو تب یہ ہوگا, ایسے نہیں ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ان میں جو ہے وہ قضائے الہی جو ہے اس کے مطابق جو ہے عمل کیا جاتا ہے. تو مولانا نے جب یہ کہا تو اس واقعے کے آخر پر جو مولانا مثنوی میں موجود ہے وہ موجود ہے کہ امیر المومنین نے ابن ملجم کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ میں روز حشر میں جو ہے تمہاری شفاعت کروں گا, قتل تمہارے ہاتھ سے میرا ہوگا اور اس کے باوجود بھی میں روز حشر میں تمہاری جو ہے وہ شفاعت میں کروں گا. اب یہ مولانا نے اپنی طرف سے اضافہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کتب کا حصہ نہیں ہے, یہ کلام علی نہیں ہے, امیر المومنین کے کلمات کسار میں یہ موجود نہیں ہے. تو ایک مجتہد تھے جنہوں نے جب یہ سنا مولوی کا یہ قصہ تو انہوں نے کہا یہ مولوی اس کا جواب دہ ہوگا وہاں روز حشر میں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں مولانا جو ہے ان کے اوپر ایراد جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اور میرا خیال اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اکثر اوقات جو تھے وہ مست بھی رہتے تھے. مولانا جو تھے وہ حالت مستی میں رہنا, اور اس میں بہت ساری چیزیں وہ خود کہتے ہیں بخدا خبر نہ دارم کہ نماز میں گزارم, مجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور وہ قصہ میں انشاءاللہ اگلے جو ہمارا سیشن ہے اس میں بتاؤں گا کہ یہ غزل مولانا نے کس وقت کہی, کہ وہ کیا حالت ہو گئی تھی مولانا کی نماز میں. تو دوسرے دن ان کے مریدوں کو پتا کہ مولانا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ اگلے میں وہ بیان کریں گے. بفرمائیں. اینجا شاید میشه که اشاره شده ولی بازم مشورت کنید ولی برعکسش عمل کنید. ما اگر با شعرهای بالاتر رجوع کنیم بله گر ندانی گر خر اجازه بدید گر ندانی راه هر آنچه خر بخواست. یکی اون یکی دشمن راه هست, بله خر مست علف ای بسا خر بنده را کرده طرف. اینجا شاید داره برای تایید این که هرچی اون نفس بله اندیشه غلط بله میگه ما نباید نباید بکن. بله
وگرنه اینجا من نمیخوام بگم که این توهینی به خانم هستش، این در کل داره صحبت میشه. شما یہ قلب وسیع دارید. میرے گھر میں اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو کیونکہ میرا دینی فیلڈ سے تعلق ہے اور یہ بات جو ہے بڑی مفصل دینی کتب کے اندر موجود ہے. ہمارے جعفری صاحب قوم کے فاروق تحصیل ہیں. ہاں جی جی لا بھی ہے لا بھی کیا یہ نقص جو ہے یہ ان ہستیوں کے بارے میں نہیں ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہیں یا محفوظ عن الخطا ہیں. ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کی طرف اشارہ ہے. اور وہ نقص جو ہے وہ شریعت میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کے سامنے مثلا عورت کی جو گواہی ہے مرد کی نسبت اسی نقص کی وجہ سے ہے کہ وہ ہاف تسلیم کی جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ جو دین اسلام میں کہا گیا ہے کہ ان سے مشورت کریں لیکن اس پر عمل نہ کریں، اسی نقص کی وجہ سے کہا گیا ہے اہمیت دیں. اس لیے اہمیت اثر دیں. کرے یا الٹا اثر کرے، جی یہ دو لفظ، ایک اس میں مشورے نہ کرے یا اس میں یہ تو خیر الٹا کرے. میرے خیال میں یہ تو ان کی اپنی رائے ہے. البتہ یہ کہا گیا ہے کہ مشورہ کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کیونکہ گھر میں اگر اہمیت آپ نہیں دیں گے تو آپ کی زندگی ڈسٹرب ہوگی. آپ اس میں سے مشورہ کریں لیکن عمل کرنے میں یہ کہا گیا ہے کیونکہ ان کے اندر وہ نقص جو جس کی طرف بہت ساری جو روایات میں اشارہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ اسے اوائڈ کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا نہ ہوں. جی ڈاکٹر صاحب بھائی اجازت. جی جی ڈاکٹر صاحب. لائر تھوڑا سا میں نے اپنا ٹائم گزارا ہے کیونکہ یہ ڈسکشن اس طرف کافی جاتی ہے. تو جب میں دبئی میں تھا تو کچھ میں نے کتب سے مستفید ہوا. تو نو ڈاؤٹ کہ وہ عادی گواہی والی بات بھی ویلڈ ہے، مؤذن والی بات بھی ویلڈ ہے. تو اس کے جو مفسرین نے اور فقہ نے جو ریزن بتائے ہیں وہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب مرد شادی کرتا ہے، حق مہر بھی ادا کرتا ہے. بہت سے اس کے ریزن جو ویلڈ ہے. اور جہاں تک میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے اس بارے میں یہ ہے کہ میرا خیال ابھی بھی یہ جو تھوڑا سا آپ مجھے کال می بہت زیادہ پازیٹیو کہ مشورہ ضرور کرنے کو کہا گیا لیکن مشورے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا. جی جی یہ اگر مشورہ ہو گیا آپ نے فالو کر لیا سکسیسفل ہو گئے تو پھر بھی آپ مردی چمپئن بن گئے. اگر فیلئر ہوا اپنا ایڈریس دے دیں تو ہم کتاب پہ اس طرح سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بک پہ اگر ہم نیگیٹو کہیں گے تو پھر یہ نیور اینڈنگ اسٹوری. خیلی ممنون. ایسا ہے کہ ہم اختتام پر ہیں، 2 شعر باقی ہیں اور ان کا اختتام جو ہے وہ بھی نفس پر ہی ہو رہا ہے. جی اس کے بعد کوسچن آنسرز کا ہے سیشن وہ ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے آپس میں لیکن یہ چائے کے ساتھ وہ بھی ہوگا. با ہوا و آرزو کم باش دوست. ہوا فارسی زبان میں لفظ جو ہے موسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہوا جو ہے وہ حرص و ہوا کے لیے، لالچ کے لیے، آز کے لیے بھی ہے. نفس کے لیے بھی ہوا کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے. با ہوا و آرزو کم باش دوست. تم بندہ ہوس مت ہو، نفس کے پیچھے مت جاؤ، اپنی آرزوؤں کے پیچھے جو ہے وہ تم مت ان سے دوستی مت کرو. چن یدلک عن سبیل اللہ اوست. یہ یہاں یہ جو دوسرے مصرے میں ہے در حقیقت یہ اشارہ ہے قرآن حکیم کی سورہ صاد کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 کی طرف اشارہ ہے. یہ آیت نمبر جو 26 کی طرف اشارہ ہے. تو اس کے اندر بڑا واضح بتایا ہوا ہے کہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. اگر آپ وہ جو گدھا جو ہے وہ علف خوار جو ہے اگر اس کی پیروی کرتے ہو تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے جو ہے وہ ہٹا دے گی. در حقیقت قرآن حکیم میں سورہ صاد میں جو ہے
یہ اس میں جو خطاب کیا گیا ہے رسول ایک پیغمبر کو جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے اس آیت شریفہ جو ہے اس کی آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہے اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ اب وہ کون سا ایسا کام ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے سرزد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ میاں تم جو ہے نفس کی پیروی نہ کرو، اور پھر بعد میں اگر آپ اسی صورت کو پڑھتے جائیں تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ تائب بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معذرت جو تھی وہ قبول بھی کر لی۔ یہ مسلمانوں نے مفسرین جو ہیں انہوں نے تو اس کو سرے سے اس بحث کو ایک طرف کر دیا ہوا ہے، لیکن جو یہودی ہیں ان کی کتب میں جو ہے اب بھی جو ہے انہوں نے اپنے ہی پیغمبروں کے بارے میں بہت ساری جو ہے ناروا جو ہے گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج جو تھی اس کے اندر ایک سپاہی تھا، تو اس کی ایک خاتون جو بیوی جو تھی اس کی وہ حضرت داؤد کی اس کے اوپر نظر ٹھہر گئی، تو انہوں نے کہا کہ اب کئی جگہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون اتنی لائق فائق تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سپاہی کی بیوی کی بجائے اس کو ملکہ ہونا چاہیے تھا، تو بہتر ہے یہ میرے جو ہے وہ حق نکاح میں آ جائے۔ تو کئی کہتے ہیں کہ اس نے اس کے حسن و جمال میں جو تھے وہ فریفتہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ بھیج دیا جائے جنگ میں تاکہ وہ یا اس کو وہ رہا کرے اور میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ تو یہاں جو ہے یہ صورت کا نزول ہوا داؤد کو خطاب کرنے کے بعد کہ تو جو ہے نفس کی پیروی نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس نفس کی پیروی سے بچائے۔ آج کی جلسے میں ہمیں جو کمی محسوس کی وہ یہ ہے کہ جناب احسان خزائی صاحب جو تھے وہ تشریف نہ لا سکے، البتہ ہمارے درمیان آج ڈاکٹر طالب حسین سیال صاحب موجود ہیں، تو اس محفل کے اختتام سے قبل میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر چند کلمات جو ہے اس سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب محترم مظفر کاشمیری صاحب، معصومہ بطول صاحبہ، مظفر کاشمیری کی عالیہ اور کونسل کے دیگر نمائندگان، یہ نورانی اور عرفانی جو محفل ہے اس میں مولانا رومی کا جو درس دیا جاتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید ہے، اور پاکستان اور ایران کی دوستی کی بھی یہ محفل نمائندہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا رومی کو پیر کامل کہتے تھے۔ اقبال نے بھی کہا کہ انہوں نے میری خاک کو اکسیر کر دیا، پیر رومی خاک را اکسیر کر، ہاں، اور آگے کہا از غبارم جلوہ تعمیر کر، اور میری غبار سے انہوں نے جلوے تعمیر کر دیے۔ لیکن اس دور میں جبکہ سائنس کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علم لدنی والے لوگ بہت کم ملتے ہیں، اور دنیا کا نظام بھی بہت بدل گیا ہے۔ اب سائنس نے وہ راز افشاں کیے ہیں جس سے کہ انسانی عقل ایک اور طرف چل پڑی ہے، اور انڈکٹیو انٹلیکٹ جو ہے وہ بہت غالب آ گیا ہے۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کروں گا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ شاور ہننا و خالف ہننا، یہ اصل میں ابن طقطقی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ گزرا ہے، اور اس کی تاریخ کی کتاب الفخری میں اس نے لکھا ہے۔ وہ ان خواتین کے بارے میں لکھ رہے تھے جو کہ محلاتی سازشوں میں شریک ہوتی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ خواتین سے مشورہ ضرور کر لیا کرو لیکن اس کی مخالفت کیا کرو۔ یہ انہوں نے بھی بتایا، اور یہاں حاشیے میں بھی لکھا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن مجید کامل کتاب ہے ہر دور کے لیے۔ مولانا رومی جس دور میں رہتے تھے عورت اتنی تعلیم یافتہ نہیں تھی، عورت کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اس زمانے میں شاید
ان کے ذہن میں بات ہو، لیکن میرا خیال ہے ان کے ذہن میں سورہ بقرہ کی وہ آیات تھیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، وہ ہوائے نفس کی بات کی جا رہی ہے جس میں دولت بھی آتی ہے اور سیاست بھی آتی ہے، وہ بت ہیں وہ، تو عورت جو ہے اس کا مقام کسی صورت بھی مرد سے کم نہیں ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ ان کے اتنے ہی حقوق اور فرائض ہیں جتنے مردوں کے حقوق اور فرائض ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے جو علماء ہیں، میری ایک دفعہ علماء کرام کی محفل میں خطاب کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ جو قرآن میں ہے کہ ان اللہ مکرہن لشدید، کہ تم عورتوں کا مکر بڑا شدید ہے، دس از ناٹ اسٹیٹمنٹ آف آلمائٹی اللہ، یہ تو شاہ مصر کی اسٹیٹمنٹ ہے، شاہ مصر کی اپنی رائے ہے، اس نے ایک رائے ظاہر کی تھی خواتین کے بارے میں، وہ کوئی حجت نہیں ہے، اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ خواتین، اسلام نے جو خواتین کو مقام دیا ہے، خواتین نے جو بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ پھر اس دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں خواتین نے بڑے بڑے کار ہیں، نمایاں سر انجام دیے ہیں، تو جو اسلام کی اسپرٹ ہے، جو روح اسلام ہے، وہ یہی ہے۔ مولانا رومی سے یہاں ہم اختلاف کرتے ہیں، شاید انہوں نے ابن طقطقی کی یہ تحریر لی ہو، اور حاشیے میں بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور جو اسلام کی اسپرٹ ہے اس کے مطابق سماجی اعتبار سے مرد اور خواتین میں مساوات ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ میل ڈومینیٹڈ جو سوسائٹی ہے اس نے یہ کیا، اور پتہ نہیں صوفیاء کرام جو ہیں وہ شاید کیوں خواتین سے اتنے بیزار ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے خواتین کے بارے میں یہ بات کی، بھائی ضبط نفس پیدا کرو، خواتین بھی بڑی عاقل ہیں، خواتین بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مظفر کاشمی صاحب کو، انہوں نے بڑی اچھی طرح تشریح کی اور سامعین نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ عرفانی اور نورانی محفل جو ہے یہ انشاءاللہ یہ ہر جمعرات کو مہینے کے پہلے 15 دن بعد، 15 پہلے بھی میں ایک محفل میں شریک ہوا تھا، اس کے بعد آئی واز آؤٹ آف ٹاؤن، اس لیے میں نہیں آ سکا، اور لیکن انہوں نے تشریح کر دی، اور یہ جو حدیث بالکل نہیں ہے، کسی حدیث صحاح ستہ میں یہ حدیث نہیں ہے، اور یہاں حاشیے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ خدا جانے خواتین کے خلاف کیوں ہم حدیثیں پیش کرتے رہتے ہیں، رسول اللہ نے تو، اقبال کہتا ہے رسول اللہ نے خاتون کو خوشبو سے مثال دی، اور آپ نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں، نماز کے ساتھ اور خوشبو کے ساتھ آپ نے خاتون کا ذکر کیا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مولانا رومی بہت بڑے صوفی تھے، اور صوفیاء کے وہ سلسلے اب وہ نہیں رہے، مادیت پرستی کا دور ہے، لیکن مولانا رومی کی مثنوی آج بھی بڑی آفاقی حیثیت رکھتی ہے۔ میں 2007 میں وہاں کونیا میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا، وہاں کونیا میں ہم 10 دن رہے، تمام مسلم کنٹری سے وہاں لوگ آئے تھے، اور میں نے وہاں دیکھا کہ مولانا کی جو مقبولیت ہے مولانا روم کی، اور مجھے اس حال میں رقص درویش بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا کمپلیکس بنایا ہے جہاں مولانا رومی کی تعلیمات کو پھیلایا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو ہے یہ جو بیان کی گئی ہے یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ تو شعری ادبی اعتبار سے جو ہے وہ خالفوں کے معنی جو کیے گئے ہیں، یعنی یہ کہ یہ بات کر کے اس کے مخالف برعکس عمل کرنا نہیں ایسا ہے کہ اصل میں یہ الفاظ وہ نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث کے بارے میں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے، یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ بہت یہ جو ہے اس حوالے سے بحث جو ہے وہ میں نے جو اشارہ کیا ہے وہ فقہی اعتبار سے یا دوسری کتب میں بحث ہوتی ہے، وہ میں نے وہ عرض کیا ہے کہ وہ عورت کی جو شہادت کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے جس وجہ سے یہ قرار دیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس پہ بحث ہوتی ہے علماء میں۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہاں کی کوئی حدیث ہے اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے البتہ کہ ان سے مشورہ کرو، لیکن مشورے ان کے مشورے پہ حتماً انہی کے مشورے پہ عمل نہ کرو۔ یہ یعنی آپ نے جس طرح کہ ڈیسیژن آپ نے لینا ہے، ایسا نہ ہوگا کل آپ کہیں کہ جی بھائی اس کا کوئی ہمیں۔ بے حد شکریہ۔ اب جناب نعیم صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، چائے بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ، جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی میرا جو ہم چونکہ دفتر اول سے پڑھ رہے ہیں، دفتر
चैप्टर अव्वल में ही मौलाना ने एक और हदीस कोट की है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, और ये अहादीस की किताबों में मौजूद है। ये जाहिल आदमी की पहचान ये है कि वो अपनी बीवी पे हावी होगा, हाँ, और अक्लमंद आदमी की पहचान है कि उस पर उसकी बीवी हावी होगी। अच्छा। ये मसले में बहरहाल बड़ी खूबसूरत बहस है। मैं तमाम ख़वातीन की खिदमत में सल्यूट पेश करता हूँ। दरूद व सलाम बर ख़वातीन। तो ये है कि इसके साथ हम इस जलसे का जी जी इसकी शरह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अक्लमंद आदमी अपनी बात बीवी की सुनेगा, और अक्सर मामला में बीवी की बात दुरुस्त होती है। इसके अलावा सूरह आल इमरान में या निसा में अल्लाह ताला ने मर्द को हुक्म दिया कि घरेलू मामलात में बाहमी मशवरे से चलो। तो ये बहुत सारी ऐसी अहादीसें और कुरान पाक की आयत हैं जहाँ मियाँ बीवी को बाहमी मशवरे से चलने का हुक्म है। चलिए, बड़ी अच्छी बात। इस जगह पे जो औरतों की बात है, ये मेरे ख्याल में इसको ये नहीं मिलना चाहिए। जी।